الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسے عظیم الشان نعمت سے نوازا۔ یہ نعمت اتنی عظیم ہے اور اللہ کے خزانے میں اتنی قیمتی ہے کہ اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ ایمان ہماری زندگیوں میں ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے سکون کے، نجات کے، دنیا کے اندر برکت کے فیصلے ہوں گے، اور جب قبر میں چلے جائیں گے اللہ رب العزت قبر ہی کے زمانے سے، برزخ ہی سے قبر کو منتہا نظر وسیع کر دیں گے، ممکن نکیر کے سوالات آسان ہوں گے۔ روز محشر جب سخت دھوپ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا بالکل ہمارے سروں پر، اس وقت اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرمائیں گے اور جنت کا داخلہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی بدولت دیں گے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو کتنے بھلائی کے کام دنیا کے اندر کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، امدادی ہاسپٹل بنائے ہیں، سردیوں کے موسم میں کمبل تقسیم کریں گے، گرمیوں کے موسم پر اسٹیشنوں پر پانی تقسیم کریں گے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، کئی لوگ ہیں غیر مسلم ہمارے علاقے میں کہ جو مہینے بھر کے روزے رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پابندی سے ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو حساب ہے اس حساب سے زکوٰۃ بھی نکالیں۔ یہ سارے نیک اعمال، بھلے کام وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان کے ان بھلے کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے برخلاف ایک مومن بندہ، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی وہ کھجور صدقہ کرتا، اللہ رب العزت اس کھجور کو گویا پالتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں، اور وہ بڑا ہوتے ہوتے احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ اب اس ایک کھجور کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو دے دیا 10 کے بدلے، اور آخرت میں اللہ رب العزت الگ سے احد پہاڑ کے برابر کھجور صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ تو دنیا میں تو بدلہ مل گیا، آخرت میں ملے گا وہ ایمان کی بدولت کہ مومن بندہ ہے۔ اس لیے یہ نعمت بڑی اونچی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی۔ حیات صحابہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی نعمتیں بنائی، جتنی بھی نعمتیں،
ان تمام نعمتوں میں اللہ کو محبوب ترین نعمت و ایمان، اور اللہ رب العزت یہ اپنی محبوب نعمت اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں، اور جن سے اللہ کو محبت نہیں اللہ انہیں یہ نعمت نہیں دیتے۔ یہ حدیث ہی کے الفاظ ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی نعمت دے دی، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں چاہتے ہیں، اور چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران کرانا چاہتے ہیں، کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرائیں گے۔ اور کس وجہ سے دی؟ کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے یا ہمیں کسی خاص آدمی کے پاس جانا ہے اور کوئی تحفہ لے کر جانا ہے، تو یہ اس بات پر موقوف ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ سامنے والا بہت خاص ہے تو اس کے لیے بڑا تحفہ جائے گا، سامنے والا اتنا خاص نہیں ہے تو ٹھیک ہے اتنے کی شیشی جو جیب میں ہے وہی نکال کے دے دیں گے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں سارے بندوں کو دے دی، اس میں مسلم غیر مسلم سب شریک ہے۔ پانی کو عام رکھا، ہوا کو عام رکھا، آگ کو عام رکھا، غلات عام ہے، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں۔ نعمت اللہ کی طرف سے روزانہ اپنے تمام بندوں پر ہی برس رہی ہے، لیکن ایک خاص نعمت اللہ کی، محبوب نعمت اللہ کی، وہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن کر اپنے بندوں کو عطا کی، چن کر، وہ ہے وہ ایمان کی دولت۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اس لیے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، تو اس نعمت کی ہم قدردانی کریں۔ قدردانی کریں گے تو نعمت باقی بھی رہے گی، نعمت بڑھتی بھی رہے گی، اور نعمت یہ ہمارے موت تک ہمارے ساتھ میں رہے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نعمت کی شکر گزاری نعمت میں اضافے کا سبب ہے، اور اگر ہم نے اس کی ناقدری کر دی تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میرا عذاب دردناک ہے، سخت ہے۔ تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے ایمان دیا ہی کس لیے ہے کہ ہماری پوری زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزرے۔ ایمان کے بعد اولین شرط جو چیز ہے وہ ہے اطاعت۔ ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ بندہ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ دنیا میں مومن پابند بن کر پیدا ہوا ہے، مطیع اور فرما بردار بنا کر اللہ نے اس کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اس کو تو ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس حال میں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ بتلایا۔ اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اور محمد رسول اللہ کا ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ اور نمونہ اس کے لیے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، کہ ہم ان کی زندگی میں دیکھیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ اگر انہوں نے کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اللہ رب العزت ہم سے بھی کامل ایمان ہی چاہتے ہیں، کامل ایمان۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ تو پہلے صدی کے لوگ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے،
وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے، کامل ایمان والے تھے۔ ہمارا ایمان ان جیسا نہیں بن سکتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان ویسا بن ہی نہیں سکتا تو اللہ رب العزت نے پھر ہم سے مطالبہ کیوں کیا ہے کامل ایمان کا؟ اور بنمونے کے طور پر صحابہ کو ہی پیش کیا ہے، آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اور صحابہ کا ایمان، ہم بارہا کہتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ٹل سکتا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا مطالبہ بھی ہم سے یہی ہے کہ ہمارا ایمان کامل، مطلوب ایمان کامل۔ یہ ہم نے تقسیم کر دی ہے کہ صحابہ کا ایمان اعلیٰ درجے کا، انبیاء کا ان سے بڑا، اولیاء کا پھر بعد میں، پھر اس کے بعد میں علماء کا، پھر اس کے بعد میں کہاں ہم آ جاتے ہیں، وہ بھی 21ویں صدی کے۔ تو یہ ایمان کی تقسیم ہم نے کی ہے۔ گویا ہم خود اس بات پر راضی ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمیں چلے گا، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان پر محنت نہیں کر پاتے، کہ ہم نے کہہ ہی لیا، اپنے دل میں ہم نے یہ سمجھ ہی لیا ہے کہ ہمیں اتنا ایمان کافی ہے، صحابہ جیسے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں اور ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا تو پھر ہم وہاں پہنچے گے بھی نہیں، محنت بھی کریں گے تو اتنی ہی کہ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں محنت کرنی ہے۔ کامل ایمان، بلا دلیل کے، بلا مشاہدے کے، بلا کسی عقل کے ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے بن جائیں۔ یہ تو منافقین اور کفار تھے کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو وہ دلیل مانگتے تھے، وہ مشاہدہ چاہتے تھے، وہ عقل پر پہلے اس کو پرکھتے تھے کہ ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، آتی تو مانتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا انہوں نے، ارنا اللہ جہرتن، کہ آپ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھاؤ، تب ہم اللہ کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نبی برحق ہوں، میری بات مانو، مجھے تسلیم کرو، تو فوراً دلیل مانگنے لگے کہ یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے تو ہم مانیں گے۔ مشاہدے کے ایمان کا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، موت کو کھلی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا، اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس کا وہ ایمان معتبر ہے نہیں، کہ سب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنی موت آ رہی، اب سمجھ گیا کہ میرا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ یہ باطل تھا۔ چاہے میں دنیا کی کتنے ہی بڑے حصے پر حکومت کر لوں، میری حکومت فنا ہونے والی تھی، چاہے مجھے زندگی کتنی ہی لمبی ملے، آج میں مرنے والا ہوں، سب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور پھر کہنے لگا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تیرے مشاہدے کا ایمان معتبر نہیں۔ ایسے ہی کفار نے، منافقین نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں مطالبے کی، اللہ نے معجزات ان کے سامنے لائے، خرق عادت ان کے سامنے کئی چیزیں پیش آئی کہ ایک عام انسان جن چیزوں کو کر نہیں سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ان کے سامنے کر کے دکھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے ہیں تو جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے پتھر سلام کرتے، جن درختوں کے پاس سے آپ گزرتے تھے وہ درخت جھک کر آپ کو سلام کرتے تھے۔ یہ کفار اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے،
نبی برحق ہونے کو جانتے تھے، لیکن جب دعوت دی جاتی تھی تو قبول نہیں کرتے تھے. اور پھر دلیل الگ، مشاہدے کے مطالبے الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر سب کو بتلا دیا کہ کل رات معراج ہوئی ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے. اب یہاں پر بھی دیکھو، سب سے پہلے خبر یہ ملی ابو جہل کو. ملنا چاہیے تھی کس کی؟ ایمان والوں کو. لیکن کہیں سے یہ خبر ملی حضرت ابو بکر سے پہلے ابو جہل کو. وہ سارے جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہے، کفار بھی ہے. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے معراج کا سفر کیا ہے تو پورا سفر سنایا تھا کہ یہاں سے پہلے ہم مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ کے بعد میں پھر 7واں آسمان کا سفر ہوا، وہاں سے نمازوں کا تحفہ ملا، پھر ہم آئے. اور مسجد اقصیٰ ہے ملک شام میں، فلسطین ملک شام میں ہے. فلسطین، اردن، لبنان، سیریا، یہ 4 ملک پہلے ایک تھے اور ان کا نام تھا ملک شام. اب یہ الگ الگ ہو گئے، 4 حصوں میں تقسیم ہوئے. وہ کہنے لگے اگر آپ ملک شام جا کر آئے ہیں تو ہمارا ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا، اب وہ واپسی پر ہے تو آپ کو ملا ہی ہوگا. تو اس وقت وہ کہاں ہے ہمیں یہ بتلاؤ. اس لیے کہ مختصر وقت میں آپ نے پورا معراج کا سفر کر لیا تھا تو زیادہ آگے تو بڑے نہیں ہوں گے، تم بتلاؤ وہ کہاں ہے. اللہ تعالی نے غیبی نظام چلایا، سارے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کھڑے ہیں وہاں سے وہ قافلہ پورا دکھلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں بتلایا کہ تمہارا قافلہ فلاں فلاں جگہ ہے. اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اس میں اونٹ اتنے ہیں، گھوڑے اتنے ہیں، پیدل اتنے ہیں، مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنی ہیں، اور سامان یہ لدا ہوا. یہ ساری چیزیں ان کو بتلا دی. اب جب انہوں نے دلیل مانگی تو دلیل دے دی، تو ماننی چاہیے نا بات، لیکن نہیں مانے. اس دلیل کے مطالبے کی وجہ سے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے، اور اپنی جادوئی شکتی سے اس نے ہم کو بتلا دیا ہے کہ وہ قافلہ کدھر ہے، اس میں کیا کیا. وہاں سے ابو جہل دوڑتا ہوا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا دیکھو ملک شام مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، وہاں سے 7واں آسمان کا سفر کتنا لمبا ہے. کوئی ایک آدمی ایک رات کے مختصر وقت میں کیا اتنا لمبا سفر طے کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے تو صدیق اکبر نے پوچھا دعویٰ کیا کس نے ہے، پہلے یہ تو بتلاؤ. وہ کہنے لگے تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات مجھے معراج ہوئی ہے، میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان کا سفر ہوا، پھر مجھے نماز کا تحفہ ملا اور راتوں رات میں لوٹ بھی آیا. صدیق اکبر نے فوراً بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شک و شبے کے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر یہ بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ سچے. فوراً تصدیق کر لی. آخر وہ بھی تو انسان ہے، ان کے بھی دل میں یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا لمبا سفر جو مہینوں کا ہے مسجد اقصیٰ کا، اور پھر اس کے بعد میں 7واں آسمان، اس کا تو ہمیں تصور نہیں کہ وہ کتنا فاصلہ. لیکن نہیں، وہ کہہ رہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تو بالکل سچ کہا ہے، ہم نے اس کو مان لیا.
وہاں ہدایت کے فیصلے ہوئے اور یہاں وہ ہدایت سے محروم رہے. وہ دلیل طلب کرتے تھے کہ ہمیں دلیل دو، تم جو بات کہہ رہے ہو ہمیں دلیل دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جہنم میں ایک درخت ہے، اس کا نام زقوم ہے، اور وہ جہنمیوں کی خوراک ہوں گی، انہیں کھلایا جائے گا، کڑوا درخت ہے. کفار اللہ کے نبی علیہ السلام کو دلیل مانگتے تھے، اپنی عقل سے سوچتے تھے. جس کے دل میں طلب صادق ہو وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، اس کو عقل پر نہیں پرکھتا کہ ہمارے عقل میں بات آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ جانتا ہے کہ سامنے والا سچا ہے اور اس کے اعتماد پر ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے. تو نہ اس میں ہماری عقل کو دخل ہے اور نہ ہی ہم کوئی دلیل ان سے مانگ سکتے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں طلب صادق تھی ہی نہیں، سچی طلب تھی ہی نہیں، تو یہ دلیل مانگتے، اپنی عقل پر اس کو پرکھتے. تو کفار جب یہ انہوں نے بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ یہ عقل میں آنے جیسی بات تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جہنم کا معنی ہے آگ اور درخت کا معنی ہے لکڑی. آگ اور لکڑی دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے؟ پھر جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ بھڑکتی ہے، اس میں تو وہ درخت رہنا ہی نہیں چاہیے. اور جب انہوں نے عقل پر اس کو پرکھا تو ان کی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوئے، وہ منکر ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ یہ بات ہمارے دماغ میں آتی نہیں، ہمارے عقل میں آتی نہیں، ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ جو مشاہدے کا ایمان کہ ہم دیکھ کر مانیں گے، دلیل کا ایمان کہ کوئی دلیل دو بعد میں ہم تسلیم کریں گے، عقل والا ایمان کہ ہمارے عقل میں آئے گا تو ہم مانیں گے، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور اللہ کے یہاں ایسا ایمان معتبر بھی نہیں. ایمان تو کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم آپ کی کہی ہوئی ہر بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے جو کہا سچ ہی کہا. آپ کے بارے میں اللہ کہہ رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی سے ہی کہتے ہیں، اپنی طرف سے تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے. صحابہ نے اس کو تسلیم کیا تھا، صحابہ اس کو مان گئے تھے کہ نہیں، اللہ کے نبی جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں اور ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، پھر چاہے جیسا حکم ہمیں ملے. شراب جیسی پسندیدہ اور ان کی طبیعتوں میں رچی بسی ہوئی چیز، لیکن جب اس کے خلاف حکم آیا تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ یقین بنا ہوا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور ان کے ماننے میں کامیابی ہے اور نہ ماننے میں خسارہ اور نقصان ہے، ہلاکت اور بربادی ہے. تو فوراً انہوں نے ہر حکم کو تسلیم کر لیا کیونکہ یقین ہی ایسا بنا ہوا تھا اندر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہیں، اونٹ خرید رہے تھے، ایک دیہاتی سے سودا ہوا. تھوڑی دیر وہاں رکے تو ایک دوسرا آدمی آیا، وہ کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے. وہ کہا بیچنا ہے، کتنے میں؟ اتنے میں. تو اس نے آپ علیہ السلام نے جتنا دام بتلایا تھا، بلکہ بتلا کر بات پوری طے ہو چکی تھی، اس سے زیادہ دام بتلایا. تو وہ دیہاتی فوراً پھر گیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو زیادہ دے رہا ہے، تو لے جا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری میری بات ہو چکی ہے،
ہمارا سودا مکمل ہو چکا ہے، اتنے میں تجھ سے یہ خرید چکا ہوں، اب تو یہ سودا توڑ نہیں سکتا، میرے علاوہ کو بیچ نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا میرا سودا ہوا ہی کب ہے؟ تم کون؟ میں نہیں جانتا۔ اگر تمہارا میرا کوئی سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لاؤ، کوئی دلیل دو، تب جا کر میں تمہاری بات مانوں گا، ورنہ کیسے تسلیم کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب ہمارا تمہارا سودا چل رہا تھا تو تم تھے، ہم تھے، تیسرا کوئی اور تھا نہیں، گواہ میں کہاں سے لاؤں؟ ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے یہ پوری گفتگو سن لی، وہ فوراً آئے اور آ کر انہوں نے گواہی دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ اونٹ خریدا ہے، اس بات کا میں گواہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم تو یہاں تھے نہیں، ہمارا جو سودا ہوا وہ تمہیں پتہ بھی نہیں، پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جنت جہنم کی خبر دی جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، قبر کے بارے میں ہمیں خبر دی، اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن محض آپ کی ذات کے اعتماد پر، آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، وحی آپ کے پاس آتی ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس بات پر ہم نے، آپ کی بات پر ہم نے جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، قبر کی زندگی کو مان لیا، آخرت کے سارے معاملات کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ یہ تو آخرت کی چیزیں ہیں، ان کو ہم مان رہے، یہ تو دنیا کی حقیقی سی چیز ہے، اس میں ہم آپ کی کیوں نہ تصدیق کریں؟ ہم تو مانیں گے ہی مانیں گے۔ ایسے تو صحابہ کا ایمان کہ وہ کوئی دلیل، کوئی مشاہدہ، کوئی چیز دیکھتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا مطلب مان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ان کے اس عمل پر یہ ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری ایک کی گواہی دو کے برابر ہو۔ اسلام میں کسی بھی معاملے میں اگر گواہ چاہیے تو دو بالغ مردوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے، لیکن ان کے حق میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، کہ تم نے نبی کی ذات پر اتنا بھروسہ کر لیا۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ایسے ہی آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے ایمان لے آئے۔ کچھ دن گزرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سراقہ، ایک دن آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں، یعنی اللہ نے اسلام کو اتنی فتح اور اتنی نصرت دینی، اور اسلام اتنا غالب آئے گا کہ وقت کی سپر پاور حکومتیں بھی زیرو ہو جائے گی۔ قیصر و کسریٰ فتح ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کسریٰ کے کنگن لائے گئے اور وہاں حضرت سراقہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں آواز دی، بلایا، کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے، وہ کنگن ان کے بازو تک آ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اس بات کو یقینی جان لیا تھا کہ جب تک میں کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھ میں نہیں پہنوں گا اس وقت تک میں مر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں۔
یعنی اتنا ان کو اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین تھا، پختہ یقین کہ آپ نے کہا ہے تو یہ ہو کر ہی رہے گا. اتنا مضبوط ایمان تھا صحابہ کا کہ ایک بات جو آپ نے کہہ دی تو بس کہہ دی، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہجرت کی رات کفار باہر گھیرا کر کے آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا تھا کہ ان کو ہجرت کرنے نہیں دینی ہے، لیکن ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، ہجرت طے ہو چکی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو اپنے بستر پر سلایا اور ان سے کہا کہ رات یہاں آرام کرو، صبح اٹھنا اور مدینہ چلے آنا. وہاں سے آپ علیہ السلام باہر آئے، چند کنکریاں ہاتھ میں لی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آیت پڑھ کر ان کنکریوں کو پھونک مار دی، کفار کی طرف پھینک دی. اللہ رب العزت نے ان کی نظروں کو اوجھل کر دیا. اللہ کے نبی ان کے درمیان سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. باہر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ رات بھر سوئے رہے. صبح جب اٹھے تو کفار تو رات بھر جاگتے رہے اور تاکتے رہے کہ یہ کہیں باہر نہ نکلے. لیکن صبح جب دیکھا کہ بستر سے حضرت علی اٹھے ہیں تو پریشان کہ کہاں گئے حضور؟ بولے ان کی تو ہجرت ہو چکی، وہ چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ اس رات میں جس اطمینان کے ساتھ دشمن کے حملے کے خوف کے بغیر اور موت کے بھی خوف کے بغیر سویا رہا، ویسے رات میں پوری زندگی میں نہیں گزاری. کہ اس رات نہ مجھے دشمن کے حملے کا خوف تھا اور نہ ہی اس رات مجھے موت کا خوف تھا کہ میں مروں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ رات گزارنا اور صبح اٹھ کر مدینے چلے آنا. تو میں نے یقین کر لیا تھا کہ میں رات بھر زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں، اس لیے کہ صبح اٹھ کر مجھے مدینے جانا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے یقین کر لیا تھا اس بات. تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، اتنا پختہ ایمان کہ ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس کہہ دیا. اور ہم سوچ میں رہتے ہیں، کوئی بھی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پہلے سوچتے ہیں، بچار کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کے لیے ہر چیز کرنا آسان بن گیا. اس لیے کہ یقین اندر سے طاقت دیتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر جتنے بھی اعمال ہمارے بدن سے نکلیں گے وہ ہر ایک بالکل اللہ کے یقین کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی اس عمل کے اندر کوئی کوتاہی نہیں. اس لیے کہ یقین ہی ہم نے کر لیا ہے کہ ہوتا اللہ کی ذات سے ہے. جب یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والے ہیں، اعمال کو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے. سب سے بڑی چیز اللہ نے ہمیں نماز دی ہے اور اس میں ہماری تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے رکھ دیا. ہمارا یقین بن گیا تو اب جب بھی ہم پر کوئی حال آئے گا، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی ہمارے پاس کوئی یعنی خوشخبری آئے گی تو ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں گے. خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، پریشانی ہوگی تو اللہ سے مدد مانگیں گے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بیماری آ گئی تو بیماری کے آتے ہی ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا اسپیشلسٹ کون ہے، کہاں دکھانا چاہیے. 2-4 لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شفا کا ہمارے خزانے میں، شفا کے مالک ہم ہیں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اگر ہمارا یقین ہوگا اللہ پر، اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں پر، تو ہم سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، صدقہ کریں گے، اور پھر بطور سبب علاج ہم کریں گے۔ کہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ رب العزت نے اسباب کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم علاج ضرور کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ عمل کریں گے کہ اس میں اصل شفا ہے، کہ اللہ رب العزت نے شفا دینے کے راستے یہ بتلائے، نہ یہ کہ کوئی اچھا ڈاکٹر، نہ کوئی اچھی دوا، نہ مہنگی سے مہنگی کوئی دوا۔ 2 مریض ایک ہی مرض کے بیمار ہوں، دوا بھی ایک ان کے لیے تجویز کی گئی ہو، کسی ایک کو شفا ملتی ہے، کوئی اس میں مر جاتا ہے۔ اگر شفا دوا میں ہی تھی تو ایک مرا کیوں؟ اچھے تو دونوں بھی ہونے چاہیے تھے۔ جس ڈاکٹر کے بھروسے ہم جاتے ہیں وہ بھی علاج کر کے، آپریشن کر کے یہی کہتا ہے کہ آگے مالک کی مرضی، اب اوپر والا جو کرے گا وہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارا یقین جب پختہ ہوگا تو ہم بجائے ادھر ادھر متوجہ ہونے کے پہلے اللہ سے مانگیں۔ مقدر کی بات ہے، جو ہوگا ہوگا، شفا اللہ کے خزانے کی چیز ہے، اللہ دیں گے۔ کوئی حال آ گیا، کوئی پریشانی مصیبت آ گئی، دیکھیے سیرت میں اٹھا کر ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشانی پر صحابہ کو نماز ہی کی طرف متوجہ کیا۔ ہوا بھی زور سے تیز چلتی تھی تو صحابہ کہاں دوڑ لگاتے تھے؟ مسجد کی طرف دوڑ لگتی تھی۔ چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا، تب بھی وہ مسجدوں میں آتے تھے۔ مدینے میں آگ نکلی، لاوا، کہ جہاں سے گزرے وہاں ہر چیز کو جلاتا ہوا، خاک کرتا ہوا چلے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسجد گئے۔ ایسے نہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لوگوں کو بلایا اور آگ بجھانے کے انتظام میں لگ گئے، فوراً پہلے مسجد گئے اور جا کر دیکھا کہ مسجد میں کون ہے۔ ایک صحابی نظر آئے، اسے کہنے لگے کہ جاؤ، اور مدینے میں آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو تم بجھا کر آؤ، جہاں سے نکلی ہے وہی اس کو دفن کر دو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، آپ یہ کام کسی اور سے بھی لے لیں، حالانکہ اتنا مشکل کام ہے، لیکن صحابہ بالکل ذرا برابر بھی مخلوق سے متاثر ہوتے ہی نہیں تھے۔ اتنے بڑے کام کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے اور وہ اتنے آسانی سے کہہ رہے کہ آپ یہ کام کسی اور سے بھی لے لو، میں کروں گا، لوگوں کے سامنے میری کرامت ظاہر ہوگی، وہ چرچے کریں گے، میں بچنا چاہتا ہوں اس سے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو جانا ہے اور آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے۔ اطاعت ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، فوراً وہاں سے نکلے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اس آگ کو ایسے ہانکتے ہوئے جہاں سے نکلی تھی وہاں دفن کر دیا، جیسے کہ بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کو کوئی ہانک کر چلا رہا۔ ایسی ایمان کی طاقت اور قوت تھی ان کی، مخلوق کا تعصب دل میں تھا ہی نہیں، یقین بنا ہوا تھا کہ کرنے والے اللہ ہی ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اب باقی مخلوق تو ساری مخلوق، جیسے ہم محتاج ویسے وہ بھی اللہ کی محتاج، وہ اللہ کے حکم بغیر کچھ کرتے نہیں، لہذا ہم اللہ ہی سے اس مسئلے کا حل طلب کریں، جو بھی پریشانی آئی۔ ہم بارہا سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ بیمار ہو کر زمین پر گر گئے،
اور شکایت کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ بڑی تکلیف ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا. اسباب کی طرف متوجہ کیا ہی نہیں، اعمال کی طرف متوجہ کیا. جیسی بھی پریشانی ہو، جیسا بھی حال ہو، خود کی بیٹی اور داماد آپ کے پاس آئے ہیں غلام مانگنے کے لیے کہ دن بھر کام کرتے کرتے میں تھک جاتا ہوں، کنویں سے پانی نکالتے نکالتے آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں گڈھے پڑ گئے ہیں، چکی پیستے پیستے بھی. تو وہ ایک غلام چاہتی ہے، آپ نے دیا نہیں، وہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کے گھر پہنچے اور ان کو تسبیح فاطمی، جس کو ہم آج یعنی کہ تسبیح فاطمی کہتے ہیں، وہ انہیں دے کر چلے آ گئے کہ اس کو پڑھ لیا کرو، دن بھر کی تھکن تمہاری دور ہو جائے. حالانکہ آپ چاہتے تو ایک آدھ غلام انہیں دے دیتے، بیٹی ہے، داماد ہے، لیکن نہیں، حال ہے تو اس کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں. صحابہ کو عادت ڈالی، یقین بنایا اور عادی بنایا اس بات کا کہ اپنے ہر مسئلے کا حل تمہیں اللہ ہی سے لینا ہے. تب جا کر صحابہ ہر حال میں جہاں بھی ہو وہ متوجہ ہوتے تھے اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ ہی سے لیتے تھے اور لے کر دکھایا بھی ہے. کئی واقعات حکایت صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حیات الصحابہ کے اندر سنتے رہتے ہیں غیبی نصرتوں کے واقعات کیسے کیسے ان کے ساتھ میں پیش آئے کہ سمندر بھی ان کے لیے آگ نہیں بنا. افریقہ کے جنگلات میں چلے جا کر ایک آواز لگا دی تو چیر پھاڑ کرنے والے درندے وہ بھی ان کی اطاعت اور فرما بردار بن کر وہاں سے نکل گئے. مخلوق کا تاثر نہیں، اللہ پر یقین. غیبی نصرت ساتھ میں، غیبی طاقت اللہ کے ساتھ میں. ہم کتنے ہیں اپنی تعداد پر کبھی نظر نہیں کی، سامنے والے کتنے زیادہ ہیں اس سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ کی غیبی مدد پر اور اللہ پر یقین کرتے اتر جاتے تھے. پھر 313 1000 پر بھاری آ گئے، صرف یقین کی بنیاد پر. اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور نکل جاتے تھے کہ 2 کامیابی میں سے ایک کامیابی تو یقینی ہے، یا تو شہادت ملے گی سیدھے جنت، یا فتح اور نصرت ملے گی اسلام کی کامیابی. یقین ہی ایسا بن گیا تھا اندر سے. ویسا یقین اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، ویسا یقین اللہ ہم سے چاہتے ہیں. آمنو کما آمن الناس کے اندر اللہ نے کھلے اعلان میں ہم سے کہہ دیا ہے کہ صحابہ والا ایمان تم سے بھی مطلوب ہے. کہ ہمارا بھی یقین ہو اور کامل یقین ہو، صرف زبان کی بول نہ ہو. اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو، کہ زبان کے جو ہمارے بول ہو دل کا یقین بھی ہمارے وہی ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان کے بول الگ ہے دل کا یقین الگ ہے. بولنے کے لیے تو ہم بول رہے ہیں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آ گیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دکان میں بھی تو بیٹھنا ہوگا، کھیتی باڑی بھی تو دیکھنی ہوگی، دیگر مسائل ہیں انہیں بھی تو حل کرنا. وہ سب اسباب کے درجے کی چیز ہیں اور سارے اسباب اللہ کی محتاج ہیں. ہمارا یقین ہوگا تو اللہ رب العزت ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیں گے، جیسے کہ صحابہ کے لیے ساری کائنات مسخر ہو گئی. کہ آگ کا لاوا پہاڑ سے نکلا ہے اور اس کو وہ ہانک رہے، یہ اللہ نے عالم کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ تیل لے کر دکھلایا، حالانکہ زمین چوس چکی تھی. زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیر زور سے پرکھا یا کلہاڑی ماری اور کہنے لگے
کہ زمین رک جا، عمر اب بھی تجھ پر زندہ ہے، صحابہ آج بھی موجود، زلزلہ رک گئے. وہ یقین تھا ان کے پاس، وہ طاقت، وہ قوت اندر کی ایمانی اتنی زیادہ تھی ان کے پاس کہ دنیا ہیج تھی. آج یقین کی کمزوری کی بنیاد پر ہماری نظر اسباب پر، جبکہ اسباب کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو دنیا کے سارے اسباب ہے یہ تو محض ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ اللہ ہم کو اس میں آزما رہے ہیں کہ ہم تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے عہد کر کے آئے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، کہ اللہ نے ہم سے وہاں پوچھا تھا کہ میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں. اللہ نے کہا یہاں اقرار کا کیا فائدہ، یہاں تو بس تم روح ہو، تمہارے پاس جسم نہیں ہے، نفس نہیں ہے، جسم کی ضروریات نہیں ہے، بیوی بال بچے نہیں ہیں، نفس کی خواہشات نہیں ہیں. میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا، جسم دوں گا، نفس دوں گا، نفس کی خواہشات پیچھے ہوگی، جسم کی ضروریات ساتھ میں ہوگی، بیوی بال بچے ساتھ میں ہوگی، دنیا کے اسباب اختیار کرنے ہوں گے. دنیا کے اسباب اختیار کر کے خود کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بال بچوں کو، اپنے ماں تحتوں کو تمہیں کھلانا پلانا ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں اس وقت کہنا ہوگا کہ آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں، تب مانو. ہمارے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب سب کچھ کر ہم ہی رہے ہیں تو پھر ہم کیوں کہیں کہ اللہ پالن ہار ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں یہ محض سبب ہے. ایک ہوتا ہے سبب قریب اور ایک ہے سبب بعید. سبب قریب تو وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. ساری دنیا کے اسباب بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی تجارت سے، اپنی دکان سے، اپنے کارخانے سے، اپنی کھیتی سے پل رہے ہیں، وہاں سے ہمیں نفع مل رہا ہے، وہاں سے ہماری کمائی ہو رہی ہے، تب جا کر ہمارے گھر کے چولہے جل رہے ہیں. لیکن در حقیقت پس پردہ ایک سبب بعید ہے جو اس سارے نظام کو چلائے، اور وہ ہے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت. یہ سارے اسباب اللہ کی منشے کے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کہتے ہیں نفع ہو تو نفع ہوتا ہے، نقصان ہو تو نقصان ہوتا ہے. بارش برسنے کا حکم ہو تو برسے گی ورنہ سوکھا پڑ جائے گا. گرمی زیادہ ہوگی کم ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی. سردی کا آنا جانا، موسم کا، ہر ہواؤں کا تیز چلنا، معمول پر چلنا، جتنا کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں، اللہ کے حکم سے. اللہ رب العزت کا علم گہرا، اللہ کو معلوم سب ہے. ایک تو اللہ کی معلومات ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے. اور کب سے معلوم ہے؟ ازل سے. جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھے اور اللہ کو اس وقت سے پتہ تھا. اور ایک ہے اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے جو اللہ نے لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دیے. تو اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا، دنیا میں پیدا کر کے اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اچھائی کا، برائی کا دونوں راستہ بتلا دیا ہے. اب تمہاری مرضی، تم جس پر چلو، کامیابی والے راستے پر چلو گی کامیابی ملے گی، جنت ملے گی. برائیوں والا راستہ، نافرمانیوں والا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم اور ناکامی ملے گی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فیصلہ کر دیا اللہ نے. اب اللہ جانتے ہونے والا کیا ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے وہ اللہ نے رکھے. تو لہذا اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ایک اللہ ہی کو مان کر زندگی گزارے جس کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے. اس ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزارے جس کے طریقوں میں اللہ نے 100% کامیابی رکھی ہے.
تب جا کر ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. پھر ہمارا ہر عمل، نماز جیسا عمل بھی ہمارا اتنا جاندار، اتنا شاندار، اتنا مضبوط ہوگا کہ ہمارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، جیسے صحابہ نے کیے. نماز جیسی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے بعد تو ہمیں اسباب کی طرف متوجہ ہونے کی اور ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ نے جو کہا ہم نے وہ کر دیا، اب آگے اللہ کے فیصلے. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی رکھ دی ہے، اس کے سامنے حل کرنے والے اللہ ہے. جب اس یقین کے ساتھ ہماری نماز ہوگی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہوگی، جاندار نماز، صحابہ جیسی نماز لیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس طور پر کھڑے ہوتے تھے کہ بدن ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کرتا، لمبے سے لمبا قیام، لیکن حرکت بدن میں بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر صفت احسان تھی. ظاہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے باطن میں بھی اپنی اس بات کو بٹھا لیا تھا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. وہ احکم الحاکمین، وہ تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ، جس کے کن کہنے سے ساری دنیا کا نظام چلتا ہے، آج میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے حرکت کر سکتا ہوں؟ تو اتنا لمبا قیام بغیر حرکت کے بالکل اطمینان اور سکون سے ان کا ہوتا تھا کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی کبھی کبھی آ کر ان کے کندھے پر، سر پر بیٹھ جاتا تھا. یعنی کیا وہ کیا سمجھتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا یہ کوئی لکڑی ہے جو زمین میں گاڑ دی گئی. اتنی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی. پرندے آ کر بیٹھ رہے سر پر، کندھے پر، ادھر. کیا نماز کا عالم کہ نماز کا تحفہ جب ان کو دیا گیا معراج کی رات تو صحابہ تو کھل گئے کہ اب تو ہم براہ راست اللہ رب العزت سے لیں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے اپنے مسائل حل کریں گے، اور لے کر دکھائیں. اس لیے کہ یقین ہی تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز سے اپنے مسائل کو حل کرو. ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے مسائل حل کر کے دکھلا دیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا ہر عمل کے اندر. تو یہ ساری چیزیں، یقین، نماز، اعمال، یہ ساری چیزیں ہمیں فکر کر کے اپنے اندر لانے کی، اپنا ایمان قوی بنانے کی، نماز جاندار بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہوگی. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو سیکھیں، اپنی نماز کو جاندار بنائیں، اپنی ضروریات کا علم حاصل کریں، اللہ کا 24 گھنٹے ہمیں دھیان نصیب ہو. یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کہ ایک دنیا کے اندر کوئی بھی کام اس کے لیے محنت کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا. آخرت والا کام ہے، آخرت میں کام آنے والی اعمال ہے، ایمان ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. تو بغیر محنت کیے، بغیر کچھ اس کے لیے مشقت برداشت کیے ہوئے، بغیر گھر بار کو چھوڑے کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس کے لیے نکلنا ہوگا، اللہ کے راستے میں جانا ہوگا. 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمانا ہے کہ 4 مہینے ہم کیوں مانگتے ہیں؟ 4 مہینے کا زمانہ یہ بننے کا زمانہ ہے کہ ایک ماحول فرشتوں والا مل جاتا ہے، اور اتنا لمبا وقفہ ہے یہ کہ یہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ جیسے ایک ناپاک منی کا قطرہ جب انسان کے پیٹ میں، رحم کے اندر 4 مہینے رہتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے. بچہ بننے کی مقدار کتنی ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد اس میں روح آ جاتی، جسم مکمل بن گیا. تو ایک ناپاک منی کا قطرہ 4 مہینے انسان کے پیٹ میں رہا تو وہ انسان بن جاتا ہے. تو اب مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے.
4 مہینے جیسا لمبا وقفہ جب آدمی مسجد میں گزارے گا، فرشتے والے ماحول میں گزارے گا، تو اس کے اندر بھی فرشتوں والی صفات آئے گی. اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو کہ بلا ضرورت ہم باہر نکل رہے ہو، بلا ضرورت ہم ادھر ادھر جا رہے. ملاقاتیں ہو گئی، مسجد میں گشت کر لیے، مسجد میں آ گئے، بالکل بھی اپنا وقت باہر نہ، کہ وہ روحانیت، وہ مسجد والا ماحول، وہ فرشتوں والا ماحول یہ ہم سے بالکل ذرہ برابر بھی نہ چھوٹے. جیسے منی کا قطرہ ماں کے پیٹ سے 4 مہینے بالکل باہر نہیں نکلتا، اس میں کوئی خرابی نہیں، تب جا کر وہ انسان بنتا ہے. ایسے ہی ہمارا پورا کے پورا وقت اس 4 دیواری کے اندر ہی گزرے گا، تب جا کر وہ اثرات لائے گا. فرشتوں والی صفت ہمارے اندر آئے گی. اور فرشتوں کی اہم صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے. یہ فرشتوں کی صفت ہے. یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی کہ اللہ کی ماننے والے ہم بن جائیں گے. گویا کہ جب ہم 4 مہینے سے واپس ہو رہے ہوگے، پورا وقت ہم نے مسجد کی 4 دیواری کے اندر جیسے ہمارے اکابر نے ہمیں ہدایت دی ویسے ہم گزاریں گے، تو گویا فرشتے بن کر باہر نکلیں گے. وہ تبدیلی ہماری زندگی میں خود بخود آئے گی. کتنی اہمیت دیتے ہیں بڑے 4 مہینے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ایک لمبا وقت ہم ایمان کو سیکھنے کے لیے فرشتے والے ماحول، اس لیے کہ ساری چیزیں فرشتوں والی ہیں. ایمان، نماز، سارے اعمال یہ سارے اللہ کے فرمودات ہیں، اللہ کے احکام ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ پورا کرنا ہے. اور فرما برداری کی اعلیٰ مثال فرشتے ہیں. اور فرشتے والے ماحول میں رہ کر جب ہمارے قلب پر روحانی اثرات ہوگے، فرشتوں کے ماحول کے اثرات ہوگے، تو ان احکام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، اور پھر ان پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو. اور پھر اتنا لمبا وقفہ گزارنے کے بعد پھر ہم جب باہر نکلیں گے، دنیاوی مشاغل میں بھی جائیں گے، تب بھی وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو. اس لیے کہ اندر سے ہم 4 مہینے کے اندر اپنے کو اتنا بنا کر آ ہی گئے ہیں کہ اب باہر کے اسباب، باہر کی چیزیں، باہر کا ماحول ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا. آج ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، بازار میں ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، اسباب ہی اسباب کے اندر ہم پھنسے ہوئے. تو جب ماحول ہی ہمارا پورا اسباب والا ہے تو ہمارا ذہن بھی، ہمارا یقین بھی، ہمارا دل بھی انہی اسباب میں لگا ہوا ہے، اسی کو مانتا. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ جب آدمی اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں. کہ جب اس کا یقین ہی یہ بنا ہے کہ میری دکان سے میں پلتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ پل کے دکھا. میں اپنی کھیتی باڑی سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کارخانے سے یعنی پل رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اگر وہ بندہ ان اسباب میں رہتے ہوئے اللہ پر یقین کیے ہوئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تیرا یقین سے میں ہی تجھے پالوں گا. پھر وہ اسباب میں چاہے کمی زیادتی ہو، پھر چاہے وہ اسباب اس کے حالات کے موافق ہو یا نہ ہو، پھر حالات جیسے بھی بنے اس کا یقین اللہ پر ہے، اللہ اسے پالے گا. تو یہ بازاروں والا یقین، تجارتوں والا یقین، ان ماحول میں رہ کر جو ہمارے دل و دماغ میں چھا گیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں مسجد والا ماحول چاہیے. اور وہ مسجد والا ماحول ہمیں ملے گا جماعت میں جا کر. ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، فرشتے والے ماحول میں رہیں گے، 4 مہینے کا لمبا وقفہ گزاریں گے، اللہ رب العزت اندر سے دل کی کایا پلٹ دے، یقین بن جائے گا. ہم بارہا سنتے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے کے بارے میں کتنا، کسی کا جنازہ بھی دیکھ لیتے تو پوچھ لیتے تھے کہ 4 مہینے اس کے لگے ہیں کہ نہیں. اگر کہا جاتا کہ ہاں 4 مہینے لگے ہیں تو اطمینان کا سانس بھرتے کہ ہاں یہ قبر میں پاس ہو جائے گا، امید ہے.
کہ 4 مہینے کا لمبا زمانہ اس نے گزارا ہے مسجد کے ماحول میں، فرشتوں والے ماحول میں، یقین اندر سے بنا ہے تو جوابات ٹھیک ٹھاک دے دے گا. اور پتہ چلتا کہ اس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں تو افسوس، پریشانی کی کیسے یہ دنیا سے بغیر 4 مہینے لگا چلا گیا. یہ فکر ہی اس وجہ سے تھا کہ کم از کم ایک ایمان والا 4 مہینے کا لمبا زمانہ اللہ کے راستے میں گزار کر، فرشتے والے ماحول میں گزار کر چلا جائے، اللہ رب العزت اس کی آخرت بھی بنا دے. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہم کو ہدایات دی جا رہی ہے ان ہدایات کے مطابق ہم اپنا پورا وقت گزاریں. امیر کی اطاعت ہو، چہار دیواری کے اندر ہی ہم رہ رہے ہو، اپنے نکاحوں کی حفاظت ہو رہی ہو، اعمال کی پابندی ہو رہی ہو، وقت پر ہر کام ہم کر رہے ہو، جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو کر رہے ہو، جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ان سے ہم بچ رہے. 16 باتیں ہم بار حاصل تھیں، ان کی پوری ہم اہتمام کریں، پورا اہتمام. ہر وقت ہم یہی سوچتے رہے کہ ہم اپنا جان مال وقت اور اتنا لمبا وقت لے کر اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے یقین کو بنانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے نکلے ہیں. جان مال خرچ کر کے ہم آئے ہیں، بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر ہم آئے ہوئے ہیں، کاروبار کو پیچھے ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں. اب یہاں آ کر بھی ایسے ہی وقت گزاریں گے تو وقت تو گزرنا ہے، گزر جائے گا. وقت کس کے لیے ٹھہرا تھوڑی ہے، وقت تو گزر رہا ہے، گزر جائے گا. امیر کا بھی گزرے گا، غریب کا بھی گزر رہا ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا کہتے تھے یہ جملہ کہ گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا مکان. کہ کسی کی حویلی ہو تو اس کا بھی وقت گزر جائے گا، وہ بھی ایک دن مر جائے گا. اور ایک غریب جھوپڑی میں رہ رہا اس کا بھی وقت گزرنا ہے، گزر جائے گا. اس کی فاقے کے ساتھ گزری تب بھی گزری، مر گیا. یا عیش و عشرت کے ساتھ کھا پی کر چلا گیا، اس کی بھی زندگی گزر گئی، گزر گئی. ایسے ہی یہ 4 مہینے کا زمانہ بھی گزرنے ہی والا ہے. اگر ہم نے اس کو کام کا بنانا ہے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کی فکر کرتے ہوئے، تو پھر ہمیں ہدایات کی پوری پاسداری کرنی ہو، پورا اہتمام کرنا ہو اور پورے 4 مہینے کرنا ہو کہ عمل کے آخر میں نتیجہ آئے گا. نتیجہ کب آئے گا؟ عمل کے آخر میں نتیجہ آئے گا. ہم امتحانات دیتے ہیں اس پورے، یعنی کہ ہمارے پیپر ہو جاتے، پھر اس کے بعد جا کر کوئی نتیجہ آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارا پورا لمبا زمانہ گزرے گا، ہماری طبیعتوں کے خلاف یہاں کام ہوں گے. ہم تو مسجد سے باہر والے ماحول میں رہے ہیں، اسباب والے ماحول میں رہے ہیں، یہاں آ کر بڑی بڑی باتیں ہم سن رہے، ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ماننا ہوگا. ہم اپنے گھر میں اپنی مرضی سے جی رہے تھے، ہماری چل رہی تھی، لیکن یہاں ایک امیر کی اطاعت کے ساتھ میں ہمیں 4 مہینے گزارنے ہیں، تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو مان کر ہی وہ زندگی گزارنی ہوگی 4 مہینے. تو یہ ساری باتیں اپنے نفس کے خلاف ہوگی، طبیعت پر بوجھ آئے گا، کبھی ہماری طبیعت کے خلاف کچھ باتیں ہو جائے گی، کچھ ناگوار باتیں ہمارے سامنے، لیکن برداشت کرتے ہوئے یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، یہ ہمیں اندر سے بنایا جا رہا ہے. تو جب اس طریقے سے ہم گزاریں گے اپنا پورا وقت تو انشاءاللہ بند کر آئے گا. اور اگر ایسے ہی گزارنا ہے اور ایسے ہی گزر گیا تو پھر کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ آ گئے. تو میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس زمانے میں بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کتنا آسان کر کے ہمارے سامنے ساری چیزیں پیش کر دی کہ کل قیامت میں بھی ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ ہم 4 مہینے لگاتے تھے، چلا لگاتے تھے، لوگوں میں چل پھرتے تھے، اور کبھی بیرون کے لیے نکلے، اندرون سفر کیے، سب کچھ کیے، جہاں تک ہمارا بس تھا ہم نے اتنا کام کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں کل قیامت میں اللہ ہم سے سوال کریں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم ایک ایک فرد پورے عالم کا ذمہ دار. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ سارے عالم کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا.
جب ذمہ داری بڑی ہے تو پوچھ تو ہوگی. سادہ 10 روپے ہم جب کسی گھر کے بچے کو دے کر کوئی کام دے دیتے ہیں، اس کے آتے ہی فوراً پوچھتے کام کیا کہ نہیں، فلانے کو دینے تھے دیا یا نہیں دیا، کہ اس پر ہم نے ایک ذمہ داری دی تھی تو اس سے پوچھ رہے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری جب اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈال دی ہے، انبیاء والا کام اللہ تعالی ہم سے لینا چاہ رہے ہیں اور ہم کو ذمہ دار بنا دیا اور ہم سے کہہ دیا یہ تمہیں کرنا ہی ہے، اختیار کی بات نہیں ہے کہ کر لو گے تو نفع میں رہو گے، نہ کرو گے تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. ذمہ داری اس امت نے پیدا ہی ہوئے ہیں ایک کام کرنے کے لیے. اس امت نے پیدا ہی ہوئے ہیں اس کام کو اگر یہ کام لینا نہ ہوتا تو اللہ دوسری امتوں میں پیدا کرتے. ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ ہم تمام کو چنا ہے. چنتے کیسے ہیں؟ مثال تمہارے میرے سمجھنے کے لیے، اللہ تو مثالوں سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں سیب خریدنا ہو تو ایک اٹھاتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر ترازو میں ڈالتے ہیں. مٹکا خریدنا ہو تو مٹکا اٹھائیں گے، اس کو بجا کر دیکھیں گے، ٹھوک کر دیکھیں گے کہ اس بھٹی کے اندر اچھا پکا ہے کہ نہیں پکا، تب جا کر ہم اس کو لیں گے. تو اللہ نے بھی گویا ہم تمام پر ایک نظر ڈالی ہے، اور جتنے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے قابل تھے ان کو الگ کر دیا، چن لیا، اور بقیہ کو دوسری امتوں میں ڈال دیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے چنا ہوا ہے. اور کیوں چنا ہوا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ انتخاب ہے پورے عالم کے لیے، اور کرنا کیا ہے؟ لوگوں میں چل پھر کر بھلی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے روکنا. اس کے لیے ہی اس امت میں پیدا ہوا. اور اگر اس کو ہی چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو کل قیامت میں جب پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیں اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے. ذمہ داری کو پورا کریں گے، ذمہ داری پوری ہوگی، ضرورت سمجھ کر کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اندر سے بنائیں گے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ رب العزت دوسروں کو بھی ہدایت دیں گے. کہ دعوت ہی وہ کام ہے کہ جو ہمارے ایمان کو بھی کامل بنائے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھو تو تمہارے اندر اگر استعداد ہو تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی استعداد نہ ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھو. اور یہ ایمان کا سب سے نچلا کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. یہ ایمان کو پرکھنے کا ایک معیار دیا گیا کہ ہم سوچ لیں، دیکھ لیں دنیا میں کتنے برائیاں چل رہی ہے، لوگ کیسے کیسے جن جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے متعلق کیا فکریں کی ہے. کیا ہم جا کر ان کو سمجھا رہے ہیں؟ ہمارے اختیار میں تو کیا ہم انہیں کھینچ کر لا رہے ہیں؟ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہمارے دل پر اس برائی کے برا ہونے کا خیال تو گزرتا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو ہم اپنے آپ کو پھر ان تینوں میں سے جہاں بٹھانا ہے بٹھا سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہو اور ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہ گزر رہا تو تڑپ ہوگی، فکر ہوگی، اندر سے دل کٹ رہا ہوگا، تبھی تو ہم لوگوں کو جا کر روکیں گے، ان کو مسجد کی طرف لائیں گے، ان کو اعمال میں لگائیں گے. کہ اندر سے ہمارا دل کٹ رہا ہوگا، ہمارا ایمان یہ گوارا نہ کر رہا ہوگا کہ یہ اس طریقے سے زندگی گزارے اور یہ برائی دنیا میں عام. یہ تھرمامیٹر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دعوت کو پہچانو تم ایمان کی کس معیار پر. یہ ہماری ضرورت ہے کہ جتنا ہم جس کام کو بولیں گے، لوگوں میں جس کی ہم جتنی دعوت دیں گے، اتنی ہی وہ چیز ہماری زندگی میں آئے گی. کامل ایمان کی دعوت دیں گے، کامل ایمان ہمارا، جاندار نمازوں کی دعوت ہم دیں گے، ہماری اچھے صفات کی ہم دعوت دیں، وہ اچھی صفات ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم بنیں گے. یہ ہماری ضرورت ہے.
اور لوگوں تک پہنچانا اس لیے سے ہے کہ اللہ نے ہم کو اس امت کا ذمہ دار بنایا ہے، لوگوں میں چل پھر کر ہمیں اس کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ دعوت و تبلیغ کا یہ راستہ دے کر۔ تو اس کے لیے ہمتیں کر کے اپنی ضرورت سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم کھڑے ہو کر، چاہے ہمارا پہلے سے ارادہ کچھ نہ ہو، اب ارادہ بن رہا ہو تو ہم کھڑے ہو کر پہلی فرصت میں 4 مہینے کے عزائم کر لیں۔ بتائے بھائی، بتائے صاحب۔